سے بہت سے لوگ آج بھی جب بسنت کا لفظ سنتے ہیں تو دل اور دماغ خود بخود بچپن کی یادوں میں واپس چلا جاتا ہے۔ وہی دھوپ، وہی چھت، وہی رونق اور وہی بہن بھائیوں کے ساتھ کی گئی شرارتیں اور مقابلے۔ لاہور کے ہوم ڈپارٹمنٹ میں ریسنٹلی ہونے والی ایک ہائی لیول میٹنگ، اس کے بعد سے ایسا لگنے لگا ہے کہ شاید ہم سب پھر سے ان کھوئے ہوئے رنگوں کو لاہور کے آسمان پر واپس دیکھ سکیں گے، لیکن اس دفعہ محفوظ بسنت کے کنسیپٹ کے ساتھ۔ اس میٹنگ کا مقصد یہ تھا کہ اس چیز پر سوچ بچار کی جا سکے کہ کیا انسانی جانوں کو محفوظ رکھتے ہوئے بسنت کو دوبارہ سیلیبریٹ کیا جا سکتا ہے۔ 22 مارچ 2024 کو فیصل آباد میں ایک موٹر سائیکل سوار پتنگ کی ڈور لگنے کے باعث جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ جولائی 2024 میں اسلام آباد میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ سامنے آیا، جس میں ایک 7 سالہ بچی منتہا عدیل، جو کہ موٹر سائیکل پر اپنے والد کے ساتھ سوار تھی، وہ کسی نامعلوم پتنگ کی ڈور لگنے سے جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ والدین ایمبولینس کے لیے کال کرتے رہے، سڑک پر لوگوں سے مدد مانگتے رہے، مگر کوئی مدد کے لیے آگے نہ بڑھا، اور جب تک اس بچی کو پیمز ہاسپٹل لے جایا گیا وہ بہت زیادہ خون بہنے کی وجہ سے زندگی ہار بیٹھی۔ کائٹ فلائنگ امینڈمنٹ ایکٹ 2024 کے مطابق پتنگ بنانے سے لے کر سپلائی کرنا اور اڑانا ایک ناقابل معافی جرم ہے۔ ان امینڈمنٹس کے مطابق پتنگ اڑانے والے کو 3 سے 5 سال کی قید کاٹنی ہوگی یا 20 لاکھ روپے جرمانہ ادا کرنا ہوگا، جبکہ پتنگ بنانے اور ٹرانسپورٹیشن والوں کی سزا اس سے بھی زیادہ سخت ہے، انہیں 5 سے 7 سال کی قید کاٹنی ہوگی یا 50 لاکھ ہرجانہ ادا کرنا ہوگا۔ ان تمام قوانین، گرفتاریوں اور کریک ڈاؤنز کے باوجود پتنگ بازی کی غیر قانونی سرگرمیوں کو نہیں روکا جا سکا۔ 1 جنوری سے 21 مارچ 2024 تک اینٹی کائٹ فلائنگ ایکٹ کی خلاف ورزی کی مد میں 7,979 FIRs درج کی گئی تھی، جو 2023 کے سیم پیریڈ میں درج ہونے والی FIRs کا 74% تھی۔ اسی طرح 2024 میں پولیس نے 2,935 لوگوں کو اس مد میں گرفتار کیا، جو کہ 2023 میں گرفتار ہونے والے 2,935 لوگوں کا 188 گنا زیادہ تھی۔ لہٰذا اب تک پلان یہ ہے کہ اگر بسنت منائی جائے گی تو صرف کچھ سلیکٹڈ جگہوں پر، اور صرف ان لوگوں کو اس کی اجازت دی جائے گی جو پراپر رجسٹریشن اور سیفٹی ایفیڈیوٹ جمع کروائیں گے۔ اس پلان کے مطابق کوئی بھی پتنگ بنانے والا یا سپلائر ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں رجسٹر ہوئے بغیر کام نہیں کر سکے گا، اور اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرے گا تو نہ صرف اس کا لائسنس کینسل ہوگا بلکہ اس پر مقدمہ بھی درج کیا جائے گا۔ لیکن کیا یہ منصوبے عملی طور پر لاگو کیے جا سکتے ہیں ایسے ملک میں رہتے ہوئے کہ جس کا انصاف کا نظام آج بھی صدیوں پرانا ہے اور کئی دہائیوں کے کیسز پینڈنگ ہیں، جہاں ہر شخص شارٹ کٹس کی تلاش میں اپنے کام سے جان چھڑوانے کی کوشش کر رہا ہے؟ جیسے حال ہی میں کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے آفیشلز ملزمان کو ڈائریکٹ فائر کر کے ٹرائل تک پہنچنے کی نوبت ہی نہیں آنے دے رہے۔ تو ایسے میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ ڈپٹی کمشنر ذمہ داری کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی درخواستیں رجسٹر کر سکے گا؟ اور رجسٹر ہونا تو بعد کا مرحلہ ہے، اس دور میں جبکہ لوگ AI سے تصاویر بنوا کر دوسروں کو ہراساں کر رہے ہیں اور لوگوں پر سنگین نوعیت کے الزامات عائد کر رہے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ سیفٹی ایفیڈیوٹ بنوانا ایسے لوگوں کے لیے کوئی مشکل کام ہے؟ کائٹ فلائنگ یا پتنگ بازی کا تہوار پاکستان میں نہیں منایا جاتا، بلکہ دنیا کے کئی اور ممالک بھی اس تہوار کو جوش و خروش سے مناتے ہیں، جیسے کہ چائنا کے ایک صوبے شینڈونگ کے ایک چھوٹے سے شہر ویفینگ میں ہر سال اپریل کے مہینے میں انٹرنیشنل کائٹ فیسٹیول منایا جاتا ہے۔ اس شہر کو کائٹ کیپٹل آف دا ورلڈ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ شہر پتنگوں کی جنم بھومی ہے۔ اسی طرح ہر سال مئی کے پہلے ہفتے میں جاپان میں بھی ہماتسو جائنٹ کائٹ فیسٹیول کے نام سے پتنگ بازی کا تہوار منعقد کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سڈنی، بالی، واشنگٹن اور انڈین گجرات میں بھی ہر سال پتنگ بازی کے بین الاقوامی مقابلے منعقد کیے جاتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان علاقوں میں کون کون سے سیفٹی میجرز لیے جاتے ہیں تاکہ انسانی جانوں کی حفاظت کو انشور کیا جا سکے۔ کئی ممالک جن میں سے ایک سری لنکا ہے، وہاں ایئرپورٹ کے ارد گرد ایک خاص حدود تک پتنگ بازی ممنوع ہے تاکہ پتنگ کی ڈور ایئر کرافٹس کے ساتھ کسی طرح کی مداخلت نہ کر سکے۔ ان ممالک میں دھات یا شیشے سے کوٹڈ ڈور کا استعمال پر بین لگایا گیا ہے۔ شہری علاقوں میں ہائٹ ریسٹرکشنز بھی لاگو کی جاتی ہیں تاکہ پتنگ کی ڈور بجلی کی تاروں یا ایئر ٹریفک میں پھنسنے کا خدشہ نہ ہو۔ پتنگ بازی کے لیے کھلے اور کم آبادی والے علاقوں کا انتخاب کیا جاتا ہے جہاں پر حفاظتی عملہ بھی موجود ہوتا ہے تاکہ وہ بروقت سیفٹی میجرز کو انشور کر سکیں۔ لیسکو سے تعلق رکھنے والے آفیشلز نے اس میٹنگ میں تفصیلی ڈیٹا شیئر کیا کہ ماضی میں پتنگ بازی سے بجلی کی تاروں کے کتنے حادثات ہوئے، کتنے لوگ اس مد میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، کتنے زخمی ہوئے اور کہاں کہاں بجلی بند ہوئی۔ اسی لیے اس دفعہ یہ سوچا جا رہا ہے کہ بسنت صرف کنٹرولڈ ایریاز میں ہوگی جہاں تمام تر سیفٹی پروٹوکولز امپلیمنٹ کیے جا سکیں، جو کہ ایک دیوانے کی خواب کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ پاکستان میں پتنگ بازی کی روایت کو جاری رکھنے کے لیے بہت سے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے، جن میں صرف قوانین بنانا اور ان میں اصلاحات کرنا ہرگز کافی نہیں ہے۔ حکومتی سطح پر کیے گئے فیصلوں یا منصوبہ بندیاں اس وقت تک کارآمد ثابت نہیں ہو سکیں گی جب تک
تک کہ پتنگ بازی سے ہونے والے سنجیدہ نوعیت کے نقصانات سے عام عوام کو باور نہیں کرایا جائے گا، اور اس کے لیے اسمبلی میں قانون پاس کرنے سے زیادہ پبلک اویئرنیس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بسنت واپس آئے یا نہ آئے، مگر اس سے جڑی یادیں ہمارے دلوں میں ہمیشہ رہیں گی، اور ہو سکتا ہے کہ اگر ہم اپنی غلطیوں سے سیکھ لیں تو ایک دن پھر سے لاہور کا آسمان نیلے، پیلے اور سرخ رنگوں سے بھر سکے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔